أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ترجمہ: ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان پٹے والے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی قصد سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتا رہا کرو، بے شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر: ایماندار اور رب کے نشانوں کی توہین نہ کرو یعنی مناسک حج، صفا مروہ، قربانی کی جانور، اونٹ اور اللہ کی حرام کردہ ہر چیز حرمت والے مہینوں کی توہین نہ کرو، ان کا ادب کرو، ان کا لحاظ رکھو، ان کی عظمت کو مانو اور ان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور ان مبارک اور محترم مہینوں میں اپنے دشمنوں سے از خود لڑائی نہ چھیڑو، جیسے ارشاد ہے: یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی تم لوگوں سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم پوچھتے ہو، اے نبی لوگ تم سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کا حکم پوچھتے ہیں، تم ان سے کہو کہ ان میں لڑائی کرنا گناہ ہے۔ اور آیت میں ہے: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا: زمانہ گم گما کر ٹھیک اسی طرز پر آ گیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب، جسے قبیلہ مضر جب کہتا ہے، جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان مہینوں کی حرمت تا قیامت تک ہیں، جیسے کہ سلف کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا حلال نہ کر لیا کرو، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں بھی دشمنان اسلام سے جہاد کی ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور مراد یہاں ان 4 مہینوں کا گزر جانا ہے۔ جب وہ 4 مہینے گزر چکے جو اس وقت تھے تو اب ان کے بعد برابر جہاد جاری ہے، اور قرآن نے پھر کوئی مہینہ خاص نہیں کیا، بلکہ امام ابو جعفر تو اس پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جہاد کرنا ہر وقت اور ہر مہینے میں جاری ہی رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر کوئی کافر حرم کے تمام درختوں کی چھال اپنے اوپر لپیٹ لیں تب بھی اس کے لیے امن و امان نہ سمجھی جائے گی اگر مسلمانوں نے از خود اس سے پہلے اسے امن نہ دیا ہو۔ اس مسئلہ کی پوری بحث یہاں نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ ہدی اور قلائد کی بھی حرمتی بھی مت کرو، یعنی بیت اللہ شریف کی قربانیاں بیچنے سے باز نہ رہو کیونکہ اس میں اللہ کے نشانوں کی تعظیم ہے۔ یعنی بیت اللہ شریف کی طرف قربانیاں بیچنے سے باز نہ رہو کیونکہ اس میں اللہ کے نشانوں کی تعظیم ہے، اور قربانی کے لیے جو اون بیت الحرام کی طرف بھیجو ان کے گلے میں بطور نشان پٹا ڈالنے سے بھی نہ روکو، تاکہ اس نشان سے ہر کوئی پہچان لے کہ یہ جانور اللہ کی راہ کے لیے وقف ہو چکا۔ اب اسے کوئی برائی سے ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ اسے دیکھ کر دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس طرح اللہ کے نام جانور بھیجے، اور اس صورت میں تمہیں اس کی نیکی پر بھی اجر ملے گا،
کیونکہ جو شخص ہدایت کی طرف دوسروں کو بلائے اسے بھی وہ اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر اس پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کم کر کے اسے نہیں دے گا بلکہ اسے اپنے پاس سے عطا فرمائے گا۔ انہا صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے وادی عقیق یعنی ذوالحلیفہ میں رات گزاری۔ صبح اپنی 9 بیویوں کے پاس گئے، پھر غسل کر کے خوشبو ملی اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے قربانی کے جانوروں کے کوہان پر نشان کیا اور گلے میں پٹا ڈالا اور حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ قربانی کے لیے آپ نے بہت خوش رنگ، مضبوط اور نوجوان اونٹ 60 سے اوپر اپنے ساتھ لیے تھے، جس سے کہ قرآن کا فرمان ہے جو شخص اللہ کے احکام کی تعظیم کرے اس کا دل تقوی والا ہے۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ تعظیم یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح رکھا جائے اور انہیں خوب کھلائے جائے اور مضبوط اور موٹا کیا جائے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان دیکھ بھال کر خریدیں۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں جب یہ لوگ اپنے وطن سے نکلتے تھے اور حرمت والے مہینے نہیں ہوتے تھے تو یہ اپنے اوپر بالوں اور اون کو لپیٹ لیتے تھے، اور ہم میں رہنے والے مشرک لوگ حرم کے درختوں کی چالیں اپنے جسم پر باندھ لیتے تھے، اس سے عام لوگ انہیں امن دیتے تھے اور ان کو مارتے پیٹتے نہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بروایت حضرت مجاہد مروی ہے کہ اس صورت کی 2 آیتیں منسوخ ہیں، آیت قلائدہ اور آیت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ لیکن حضرت حسن سے جب سوال ہوتا ہے کہ کیا اس صورت میں سے کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں نہیں۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حرم کے درختوں کی چالیں لٹکا لیا کرتے تھے، اسے انہیں امن ملتا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے حرم کے درختوں کو کاٹنا منع فرما دیا۔ پھر فرماتا ہے جو لوگ بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہوں ان سے لڑائی مت لڑو، یہاں جو آئے ہیں وہ امن میں پہنچ گیا، پس جو اس کی قصد سے چلا ہے اس کی نیت اللہ کے فضل کی تلاش اور اس کی رضامندی کی جستجو ہے، تو اب اسے ڈر خوف میں نہ رکھو، اس کی عزت اور ادب کرو، اسے بیت اللہ سے نہ روکو۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے، جسے اس آیت میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی زمانے حج میں تجارت کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ رضوان سے مراد حج کرنے میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا ہے۔ ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں یہ آیت خطیم بن ہن بکری کے بارے میں نازل ہوئی، اس شخص نے مدینہ کی چراگاہ پر دعویٰ ڈالا تھا، پھر اگلے سال یہ عمرے کے ارادے سے آ رہا تھا تو بعض صحابہ کا ارادہ ہوا کہ اسے راستے میں روکیں، اس پر یہ فرمان نازل ہوا۔ امام ابن جریر نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے کہ مشرک مسلمانوں کے امان لیے ہوئے نہ ہو، کہ جو مشرک مسلمانوں کی امان لیے ہوئے نہ ہو تو گو وہ بیت اللہ شریف کے ارادے سے جا رہا ہو یا بیت المقدس کے ارادے سے، اسے قتل کرنا جائز ہے۔ یہ حکم ان کے حق میں منسوخ ہے، واللہ اعلم۔ ہاں، جو شخص وہاں الہاد پلانے کے لیے جا رہا ہے اور شرک و کفر کے ارادے سے قصد کرتا ہے تو اسے روکا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے مومن و مشرک سب حج کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت تھی کہ کسی مومن کافر کو نہ روکو، لیکن اس کے بعد یہ آیت اتری کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، یعنی بعد عامہم ھذا، یعنی مشرکین سراسر نجس ہیں اور اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں گے۔ اور فرمان ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یعنی مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے کے ہرگز اہل نہیں۔ اور فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد رکھ سکتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، بس مشرکین مسجدوں سے روک دیے گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ منسوخ ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتا تو وہ درخت کی چال وغیرہ باندھ لیتا تھا تو راستے میں اسے کوئی نہ ستاتا، پھر لوٹتے وقت بالوں کا ہار ڈال لیتا اور محفوظ رہتا۔
اس وقت تک مشرکین بیت اللہ سے روکے نہ جاتے تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حرمت والے مہینوں میں نہ لڑیں اور نہ بیت اللہ کے پاس لڑیں۔ پھر اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا کہ مشرکین سے لڑو جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ ابن جریر کا قول ہے کہ قلائد سے مراد یہی ہے جو ہار وہ حرم سے گلے میں ڈال لیتے تھے، اس کی وجہ سے امن میں رہتے تھے۔ عرب میں اس کی تعظیم برابر چلی آ رہی تھی اور جو اس کا خلاف کرتا اسے بہت برا کہا جاتا تھا اور شاعر اس کی ہجو کرتے تھے۔ پھر فرماتا ہے جب تم احرام کھول ڈالو تو شکار کر سکتے ہو۔ احرام میں شکار کی ممانعت تھی، اب احرام کے بعد پھر اس کی اباحت ہو گئی۔ جو حکم ممانعت کے بعد ہو اس حکم سے وہی ثابت ہوتا ہے جو ممانعت سے پہلے اصل میں تھا، یعنی اگر وجوب اصلی تھا تو ممانعت کے بعد کا امر بھی وجوب کے لیے ہوگا، وہ اس طرح مستحب و مباح کے بارے میں ہے۔ گو بعض نے کہا ہے کہ ایسا امر وجوب کے لیے ہی ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے صرف مباح ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں جماعتوں کے خلاف قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ پس صحیح مذہب جس سے تمام دلیلیں مل جائیں وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، اور بعض علماء اصول نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرماتا ہے جس قوم نے تمہیں حدیبیہ والے سال مسجد حرام سے روکا تھا تو تم ان سے دشمنی باندھ کر قصاص پر آمادہ ہو کر اللہ کے حکم سے آگے بڑھ کر ظلم و زیادتی پر نہ اتر آنا، بلکہ تمہیں کسی وقت بھی عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ اس طرح کی وہ آیت بھی ہیں جس میں فرمایا تمہیں کسی قسم کی عداوت خلاف عدل کرنے پر آمادہ نہ کر دیں، عدل کیا کرو، عدل ہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ وہ کوئی تجھ سے تیرے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے لیکن تجھے چاہیے کہ تو اس کے بارے میں اللہ کی فرمانبرداری ہی کر، عدل ہی کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی زیارت سے روکا اور حدیبیہ سے آگے بڑھنے ہی نہ دیا، اس رنج و غم میں صحابہ رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین واپس آ رہے تھے۔ جو مشرک مکہ جاتے ہوئے انہیں ملے تو ان کا ارادہ ہوا کہ جیسے ان کو گروہوں نے ہمیں روکا ہم بھی انہیں ان تک نہ جانے دیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ شنعان کے معنی بغض کے ہیں، بعض عرب اسے شنان بھی کہتے ہیں، لیکن کسی قاری کی یہ قرت مروی نہیں۔ ہاں عربی شعر میں شنتان بھی آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی تائید فرمانے کو فرماتا ہے، بر کہتے ہیں نیکیوں کی کرنے کو اور تقویٰ کہتے ہیں برائیوں کو چھوڑنے کو، اور انہیں منع فرماتا ہے گناہوں اور حرام کاموں پر کسی کی مدد کرنے کو۔ ابن جریر فرماتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ کا حکم ہو اور انسان اسے نہ کرے یہ اثم ہے، اور دین میں جو حدیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، جو فرائض اپنی جان یا دوسروں کے بارے میں جناب باری نے مقرر فرمائے ہیں، ان سے آگے نکل جانا عدوان ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی صورت میں مدد کرنا ٹھیک ہے لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کیسے مدد کریں؟ فرمائے اسے ظلم نہ کر دو، ظلم سے روک لو، اسے ظلم نہ کرنے دو، ظلم سے روک لو، یہی اس وقت اس کی مدد ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے جو مسلمان لوگوں سے ملے جلے اور دین کے حوالے سے ان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ ان مسلمانوں سے بڑے اجر والا ہے جو نہ لوگوں سے ملے جلے نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کریں۔ مسند احمد میں ہے جو مسلمان لوگوں سے ملے جلے اور دین کے حوالے سے ان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ ان مسلمانوں سے بڑا اجر والا ہے جو نہ لوگوں سے ملے جلے نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کریں۔ مسند احمد میں ہے یعنی جو شخص کسی بلی بات کی دوسرے کو ہدایت کرے وہ اس بلائی کے کرنے والے جیسا ہی ہے۔ امام ابوبکر بزار رحمۃ اللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف اسی ایک سند سے مروی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی شاہد یہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے اسے ان تمام کے برابر ثواب ملے گا جو قیامت تک آئیں گی اور اس کی تابعداری کریں گے، لیکن ان کے ثواب میں سے گھٹا کر نہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کی طرف بلائے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان سب کو جو گناہ ہوگا وہ سارا اس اکیلے کو ہوگا۔
لیکن ان کے گناہ گھٹا کر نہیں۔ تبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جائیں تاکہ اس کی اعانت و مدد کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے، وہ یقیناً دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جسے اس دن پر تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پیدر پہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مظہر جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 3197۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث 481۔